بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کنٹینیو ہے۔ ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ ایک سورہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 258 سے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ پڑا، کیونکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو اسے پچھم سے نکال۔ بس اس پر جو ہے نا وہ انکاری حیران رہ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کوئی نکال نہیں سکتا پچھم سے، تو اللہ ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پوری تفصیل سے کیا گیا ہے۔ تو کیونکہ یہی کچھ ان کے خاندان کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ بہت کچھ یکسانیت ملتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی شرک اور بت پرستی میں اسی طرح لگی ہوئی تھی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم لگی ہوئی تھی۔ تو اب آئیے تاریخ کی روشنی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کر لیں۔ سب سے پرانی کتاب اس بارے میں تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر یہ ار میں پیدا ہوئے۔ کچھ علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ار میں نہیں بلکہ شہر کوشا میں پیدا ہوئے، اور یہ دونوں شہر جو ہے نا عراق میں ہی ہے۔ تو اسی طرح جو نئی کھوج ہوئی کہ وہ روشنی میں کہہ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، کتابوں کی روشنی میں، کہ اس کی پیدائش 1900 عیسیٰ پورو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1900 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کی قوم جو بت پرستی اور ستاروں کی بھی پوجتے تھے، خاص طور پہ وہ چاند کی پوجا کرتے تھے جس کو نانار کہتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ چاند نانار کی ایک بیوی بھی ہے جس کا نام نجال ہے، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک کرنے سے، یعنی کہ بت پرستی کرنے سے منع کیا، اور ایک ایشور یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ تو اس وقت وہ جو بادشاہ تھا جس کا نام قرآن میں اور صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے، تو ناراض ہو گیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا۔ اس آگ میں ڈالنے میں ان کے والد صاحب بھی شامل تھے، ظاہر بات ہے۔ تو لیکن اللہ کی مہربانی سے وہ آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ تو لیکن اب ان کے لیے شہر ار میں رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے وہ اپنی بیوی سارہ کو، جو ان کے ہی چاچا کی بیٹی تھی، لے کر ہاران جو دمشق یعنی کہ دمسکس جو سیریا کا کیپٹل ہے کے قریب ایک جگہ ہے ہاران، تو وہاں چلے گئے۔ تو ان کے وہاں کے لوگ جو بھی شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، لیکن ان کی دعوت سے وہاں کا بادشاہ مسلمان یعنی کہ توحید پرست ہو گیا، وہ قائل ہو گیا بادشاہ۔ تو وہاں انہوں نے اپنے بھتیجے لوط کو، جن کو اللہ نے نبی بنا کر چھوڑا، اور خود اپنی بیوی کے سنگ فلسطین چلے گئے، اور وہاں شہر شکم میں جس کو آج نیبولس بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر رہنے لگے۔ بہت دنوں تک وہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور جب وہاں سوکھا پڑ گیا تو اپنی بیوی کے ساتھ مصر چلے گئے۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ خوبصورت عورتوں کو ان لوگوں سے چھین لیتا تھا۔ تو صحیح بخاری کتاب الانبیاء
جو یہ حدیث نمبر 3358 میں ہے کہ اس نے سارا کو زبردستی ہڑپ لیا اور اپنے محل میں لے گیا، لیکن جب ان کے پاس آیا تو اس کا ہاتھ رک گیا اور اس نے حرکت بند ہو گئی، تو بہت پریشان ہوا اور سارا سے گزارش کرنے لگا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، تو سارا نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ ظالم پھر پکڑنے کے لیے بڑھا، مگر پھر اس کا ہاتھ رک گیا اور حرکت بند ہو گئی، تو اس طرح 3 بار کیا۔ آخر میں اس نے سارا کا ساتھ ہاجرہ کو ان کی ملازمہ بنا کر بھیج دیا۔ یہ حقیقت میں قبطی راجا کی بیٹی تھیں، جیسا کہ ابن حجر نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، بلکہ دبی شلوم جو تورات کا مفسر ہے لکھتا ہے کہ ہاجرہ مصر کے راجا کی بیٹی تھیں۔ سو دیکھیے ارض القرآن پیج نمبر 280، اس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ ہاجرہ لونڈی تھیں، تو جیسا کہ یہودی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر اس وقت جو ہے رواج کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کے جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تورات کی کتاب میں بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہاجرہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا، اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم جو ہے نا 86 سال کے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اور یہ وہ اسماعیل ہیں جو ابو عرب یعنی عربوں میں جد امجد کہلائے، اور انہی کی اولاد سے ایک بہت بڑا عرب میں جو ہے نا پھیل گیا۔ انہی کی اولاد میں اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اسماعیل علیہ السلام کے 1400 سال بعد اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ سے تھے۔ تو یہودیوں کا اور ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے، حالانکہ وہ ہمارے کہا جائے تو کزنز ہیں، لیکن وہی ہے، ایک ماں کے بیٹے وہ ہیں تو ایک ماں کے بیٹے ہم ہیں، تو یہی مسئلہ ہے بس۔ اور ان کی اولاد سے بنی اسرائیل پیدا ہوئی، تو جس میں کیونکہ یہ اسحاق علیہ السلام سے ادھر بنی اسرائیل جو سلسلہ چلا، یہودی اس لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہودی اس نبی کا انتظار کر رہے تھے جو اسحاق کی اولاد میں سے ہو۔ تو بائبل میں کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے سارا کو بڑا دکھ ہوا، اور وہ بائبل کے مطابق تو اس کی سوتن کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو یہ اوبویسلی سوتن کا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کو بائبل میں لکھا گیا ہے۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم اس کو ان کا جو ازواج مطہرات اس کے بارے میں اور باقی ان کے لائف کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔